سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، بیت الخیال کی مجلس میں اس وقت ہم شامل ہوئے ہیں۔ سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولا نے اپنی فرامین میں بیت الخیال کے اس تصور اور ہماری اس پریکٹس کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم اور روح دو چیزوں سے بنایا ہے۔ انسان جب ختم ہو جاتا ہے تو جسم اس مٹی میں واپس چلا جاتا ہے جہاں سے خدا نے اسے پیدا کیا، مگر ہماری روح باقی رہتی ہے۔ اور صدیوں سے مسلمانوں نے روحانی ترقی کے لیے، روحانی پروگریس کے لیے کسی مرشد کی تعلیم کے ذریعے، مرشد کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے روحانی ترقی کی کوشش کی ہے۔ بیت الخیال کا تصور صرف اسماعیلی طریقے کے اندر ہی نہیں ہے، اگرچہ یہ نام شاید صرف بیت الخیال اسماعیلی طریقے کے اندر پائی جاتی ہو، لیکن یہ تصور پورے عالم اسلام میں موجود ہے، بلکہ اسلام سے باہر بھی موجود ہے۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے دبئی اسماعیلی سینٹر کی بنیاد رکھتے ہوئے جماعت خانے کے تصور کو باطنی ترقی اور باطنی پاکیزگی کے حوالے سے پائے جانے والے دوسرے گھروں کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ یہ غالباً پہلا موقع ہے کہ پبلک میں، عوام کے سامنے اور خاص طور پر مسلم دنیا میں، عرب کنٹری میں علماء کے سامنے مولانا جماعت خانے کے تصور کو اتنے واضح الفاظ میں دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ حوالہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ بعض اوقات ہمیں اس سوال کا سامنا ہوتا ہے، ابھی تک ہوتا رہا ہے، شاید آنے والے مہینوں میں، آنے والے سالوں میں یہ سوال زیادہ شدت سے ہمارے سامنے آئے اور ہم بہت دفعہ اس کے بارے میں انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی طریقے اور کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ میں جب چاہے جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روکتا، ہماری عبادت گاہ میں جماعت خانے کا تصور ایسا کیوں ہے کہ ہمارے اس عبادت گاہ میں دوسرا کوئی آ نہیں سکتا؟ گویا اسماعیلی دوسروں کو اپنے جماعت خانے میں آنے سے روکتے ہیں، مگر خود جب بھی چاہے کسی کی بھی عبادت گاہ میں چلے جا سکتے ہیں۔ کہتے دنیا کے کسی بھی مذہب میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو خدا کی عبادت کرنے کے لیے روکیں۔ اور عام طور پر اس سوال کو مسجد کے تصور کے ساتھ ملایا جاتا ہے کہ ہم مسجد میں، ہم دوسروں کی مسجد میں جا سکتے ہیں، دوسرے ہمارے جماعت خانے میں کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ جو اس سوال کو جو ہم مسجد کے ساتھ منسلک کر کے جماعت خانے کو مسجد کے مد مقابل کوئی عبادت گاہ کے طور پہ کھڑا کر کے انجان پنے میں، نادانستہ طور پر ہم ایک ایسا تصور پیش کر رہے ہیں کہ جیسے غیروں کی مسجد ہے ہمارا جماعت خانہ ہے، یا ہم کسی مسلمان سے کہیں آپ کی مسجد ہمارا جماعت خانہ۔ اس سوال میں ہی مغالطہ ہے، اس تصور میں مغالطہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ غیروں کی مسجد اور ہمارا جماعت خانہ، بلکہ ہماری مسجد اور ہمارا جماعت خانہ۔ جماعت خانہ مسجد کے مد مقابل کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، مگر مسجد کے متوازی، مسجد کے پیرلل، مسجد کے ساتھ چلنے والے، مسجد ہی کے ایک وسیع تر تصور کے اندر پائے جانے والے
عبادت گاہوں میں سے ایک عبادت گاہ ہے۔ تو مولا نے جب جماعت خانے کا تصور پیش کیا پبلک میں اپنی تقریر میں، تو مولا نے فرمایا کہ مجھے مناسب لگتا ہے اس موقع پر کہ میں جماعت خانے کے تصور کو مسلم پائٹی یعنی اسلام میں مسلمانوں نے تقوی، پرہیزگاری، پاکیزگی، روحانی ترقی، روحانی بلندی حاصل کرنے کے لیے جو طریقے اپنائے ہیں ان کے سیاق میں ہم جماعت خانے کو پیش کریں۔ پھر مولا نے فرمایا صدیوں سے دین اسلام کے اندر مسجد کے ساتھ ساتھ ایسی عبادت گاہیں یا ایسے گھر بھی پروان چڑھتے رہے ہیں کہ جو مسجد کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمانوں کی روحانی ترقی کا کام دیتے رہے ہیں۔ مولا نے ان میں سے 4 قسم کے گھروں کا ذکر کیا، اس میں رباط، زاویہ، خانقاہ اور جماعت خانہ۔ اور مولا نے فرمایا کہ یہ ہمارا جماعت خانہ، یہ اس عمارت کے اندر جو جماعت خانے کی جگہ ہے، یہ شیعہ امامی اسماعیلی مسلم کی مخصوص پریکٹس کے واسطے ایک خاص جگہ ہوگی۔ یہ زاویہ کیا ہے، رباط کیا ہے، خانقاہ کیا ہے، حسینیہ، امام بارگاہ، امام گاہ، امام باڑہ، یہ سب دین اسلام میں آپ دیکھیں یہ مسجد کے مد مقابل گھر نہیں ہے۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جیسے مولا نے رباط کا ذکر کیا، رباط تاریخ میں شروع میں یہ ملٹری، فوجی، عسکری استعمال میں آنے والے گھر ہوتے تھے کہ جہاں فوجی ساز و سامان یا گھوڑے وغیرہ باندھتے تھے، اور رباط الخیل کا ذکر قرآن میں آیا ہے جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ تصور آگے بڑھا اور یہ رباط العباد یعنی عبادت کرنے والوں کے گھر کے نام سے یہ مشہور ہوا۔ یہ مسجد سے جداگانہ ایک گھر ہوتا تھا۔ آپ پوری تاریخ میں دیکھیں گے لوگوں نے مذہب کے ظاہر پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب کے باطن اور مذہب کی روحانی تصور میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ سورۃ المزمل کا مطالعہ کریں، قرآن شریف کی 73ویں سورہ، اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے چادر لپیٹ کے سونے والے اٹھ، آدھی رات کو اٹھ، تھوڑا سا بڑھا دے یا تھوڑا سا کم کر دے اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بہت بھاری بول نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا بے شک بڑا بھاری ہے، نفس پہ بڑا بھاری گزرتا ہے، اور رات میں اٹھنے والے کی زبان بڑی اچھی چلتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن بھر تیرے دوسرے بہت کام ہوتے ہیں، تو اللہ نے آپ کو رات کو اٹھنے کو انکریج کیا۔ ایک اور مقام پر اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جانتا ہے، ان اللہ یعلم انک تقم ادنی من ثلثی اللیل، اللہ جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ، وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھ ایک گروپ آدھی رات کو جاگتے ہیں، یعنی یہ ساری امت نہیں جاگتی تھی، سارے لوگ نہیں جاگتے تھے، ایک گروپ آپ کے ساتھ ہے جو آدھی پونی رات کو آپ کے ساتھ اٹھ کر عبادت، بندگی اور ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ باطنی ترقی کی کوشش کا عمل آپ کے دور میں بھی جاری تھا، اور آپ کے دور کے بعد مسلمانوں میں مختلف گروہوں نے روحانی ترقی کے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ جس طرح آپ صوفیوں کے بہت سے طبقات اور بہت سے طریقے پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ ان صوفیوں کی جو عبادت گاہیں تھیں ان میں سے ایک رباط ہے، یہ خانقاہ ہی کی ایک قسم ہے۔ ایک مولا نے زاویہ کا ذکر کیا، زاویہ کہتے ہیں کونے کو، کارنر، اور یہ خانقاہی کے ہم معنی ہیں، مگر یہ نارتھ افریقہ کے اندر
شمالی افریقہ کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتے رہا. ترکی میں اسی طرح کے گھر کو تکے یا درگاہ کہا جاتا ہے. یہ سب مساجد سے الگ ہے. ایران میں اور ایرانی تصور میں فارسی زبان میں خانقاہ ڈیولپ ہوا. ہم انڈیا پاکستان کے جو اسماعیلی ہم بھی خانقاہ کے لفظ سے واقف ہیں کہ جتنے بھی صوفی سلسلے ہیں ہر صوفی ماسٹر کا اپنا ایک خانقاہ ہوتا تھا جس میں وہ خصوصی عبادت کرتے تھے. آج بھی آپ پاکستان کے بہت سے شہروں میں جاتے ہیں تو آپ کو کہیں مراقبہ ہال لکھا ہوا نظر آتا ہے. ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے, گھر ہوتا ہے, مراقبہ ہال یعنی ہاؤس آف میڈیٹیشن. یہ غور و فکر کرنے کی جگہ جس کو ہم جیسے کہ بیت الخیال کی پریکٹس ہے, وہ مسجد نہیں ہوتی مگر وہاں لوگ اپنی مرضی سے آ کر مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کرتے ہیں, خصوصی عبادت کرتے ہیں. تو ہندو پاک اور ایران کے کانٹیکس میں خانقاہ بہت مشہور رہا ہے. ان خانقاہوں میں ہر خانقاہ میں وہی شخص داخل ہو سکتا تھا جو اس خانقاہ کا جو مرشد ہے اس کا مرید ہوتا تھا اور اس کی بیعت کرتا تھا. تو یہ جو گھروں کا مولانا نے ذکر کیا, اسی طرح حسینیہ, امام بارہ یا امام بارگاہ, یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں جیسے کہ شیعہ حضرات ہیں وہ اپنے مذہب کی تعلیم اور امام مرید کے تعلقات کا ریلیشن شپ کے جو پریکٹس ہے, ذکر ہے, ماتم ہے, ذکر کی محفل ہے, مجلس ہے, وہ ان گھروں میں کیا کرتے تھے. اسی کیٹیگری میں جماعت خانہ آتا ہے کہ جب ہم عام مسلم میں اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو مسجد ہمارا گھر ہے, سارے مسلمانوں کی عبادت کا گھر ہے, جو جہاں چاہے جا سکتا ہے. مگر جب آپ امیر المومنین علی اللہ کہہ کے مولا مشکل کشا مرتضیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ کی امامت کو تصور کرتے ہیں تو ہم ان کی تعلیم کے دائرے میں آتے ہیں. جب حاضر امام کی امامت کو تصور کرتے ہیں ان کے تعلیم کے دائرے میں آتے ہیں. اور امام کی تعلیمات میں باطنی ترقی کی تعلیمات بھی ہے. تو یہ گھر وہ ہیں جہاں امام کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہیں. ظاہر ہے جو امام کو اپنا مرشد نہیں مانتا اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس گھر میں آئے, یا ان کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کو اس گھر میں آنے دیا جائے, کیونکہ عبادت ہر ایک کی خانگی ذاتی قسم کی, پرائیویٹ قسم کی جگہ ہوتی ہے, پرائیویٹ قسم کی عبادت گاہ ہوتی ہے. اور انہی عبادت گاہوں میں ہمارے اسی طریقے کے اندر جو روحانی بچے, مولا کے جو روحانی بچے خصوصی ترقی کرنا چاہتے ہیں, باطنی طور پہ روحانی طور پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, امام زمان ان کو راہ بتاتے ہیں. امام زمان ان کو اسم کی بخشش دیتے ہیں, امام زمان ان کو بول کی بخشش دیتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ روحانی ترقی کرتے ہیں. تو آج جس مجلس میں ہم شامل ہوئے ہیں اس کا یہ پس منظر ہے اور اس کی یہ تعلیم ہے. اور مولا نے فرمایا جو روحانی طور پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ امام کے پاس آتے ہیں, امام سے تعلیم لیتے ہیں. امام ان کو اپنے نور کی بخشش سے خاص اسم عنایت فرماتے ہیں جو امام اور مرید کے درمیان ایک انڈیویجول, ایک ذاتی رشتہ اور ایک ذاتی لنک ہوتا ہے جو صرف اور صرف روحانی ترقی کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے. اور پورے عالم اسلام میں اور پوری دین اسلام کی تعلیم میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو محض رسم پرست نہیں بنانا چاہتا, ریچوالسٹک نہیں بنانا چاہتا. بدقسمتی سے آج آپ دیکھیں عالم اسلام میں کسی کے مسلمان ہونے نہ ہونے کے بارے میں زیادہ زور مراسم پہ دیا جاتا ہے, زیادہ زور ظاہر پہ دیا جاتا ہے, زیادہ زور جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس پہ دیا جاتا ہے. دل کی دنیا کوئی نہیں دیکھتا. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے اس آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ خدا کس قسم کا مومن دیکھنا چاہتا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب.
اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق مغرب دونوں اللہ کے ہیں، تم جس طرف بھی دیکھو وہاں اللہ کا چہرہ ہے. بر نیکی کا بڑا اعلیٰ معیار، اعلیٰ مقام ہے. ایک اور مقام پر اسی طرح کی آیت ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ. بھئی گھروں میں پیچھے کی طرف سے کون آتا ہے؟ جب دروازہ ہو تو پیچھے سے کون آئے گا؟ اس آیت میں بڑی حکمت ہے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. بلکہ نیکی اس میں ہے جو تقوی اختیار کرے، جو بات ہم نے کل کی. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. گھروں میں دروازوں سے آیا کرو. بھئی گھروں میں دروازے سے ہی تو آیا جاتا. اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانے کی ضرورت پڑی کہ گھروں میں دروازے سے آیا کرو؟ پہلے دن ہم نے تعویل کا ذکر کیا تھا. اس میں ایک باطنی اور بہت اہم پیغام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور علم کے شہر میں داخل ہونا ہے تو ادھر ادھر سے دیوار کود کے آنے کی کوشش مت کرو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. گھروں میں دروازے سے آیا کرو. مدینۃ العلم، علم کے گھر میں داخل ہونا ہے، علم کے شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازے سے آؤ. مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کے ذریعے سے آؤ. یہ خدا کا پیغام. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اب دیکھیں نیکی کی اللہ جتنے بھی بات کرتا ہے اس میں ظاہری صفات کا ذکر نہیں ہے، اندرونی صفات کا ذکر ہے. تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک اپنے پیارے میں پیاری چیز اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو. وما تنفقون من شیء فإن اللہ بہ علیم. اور تم جو چیز بھی صرف کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. لوگ شاید اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا دے کہ آپ چہرہ کس طرف کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ. نیکی کس میں ہے؟ اب اللہ نیکیاں گنواتا ہے. من آمن باللہ. جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے. والیوم الآخر. آخرت کے دن پر ایمان لائے. ظاہر ہے جو آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کے اعمال خود بخود کنٹرول ہو جاتے ہیں. اسے معلوم ہے کہ اسے اپنے اعمال کا ایک دن حساب دینا ہے. والملائکتی. اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے. والکتابی. اللہ کی کتاب پر ایمان لائے. والنبیین. اور سارے نبیوں پر ایمان لائے. اب نیکیاں اللہ گنواتا ہے. وآت المال علی حبہ. اللہ کی محبت میں، کسی اور وجہ سے نہیں. اللہ کی محبت میں آت المال علی حبہ. اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے، مال دیتا ہے. ذوی القربہ. رشتہ داروں کو. یہ اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں گنواتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے. والیتامی. یتیموں کو دیتا ہے. والمساکین. مسکینوں کو دیتا ہے. وابن السبیل. اور مسافروں کو دیتا ہے. والسائلین. اور مانگنے والوں کو دیتا ہے. وفی الرقاب. اور قیدیوں کو آزاد کروانے کے واسطے دیتا ہے. اب ہم اتنے سارے لوگوں کو کہاں ڈھونڈنے جائیں بھائی؟ ہمیں اب نیک بننے کے لیے اس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے کہ بے رشتہ داروں کو دو. اور یتیم کہاں ڈھونڈنے جاؤں میں؟ مسکین کہاں ڈھونڈنے جاؤں میں؟ سائلین کہاں ڈھونڈنے جاؤں میں؟ قیدیوں کو کیسے رہا کرانے جاؤں میں؟ کس طرح یہ مال خرچ کروں؟ کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رکھی، اور آپ کے بعد یہ ذمہ داری زمانے کے امام کے پاس ہے.
ہم جو بھی صرف کرتے ہیں فی سبیل اللہ زمانے کے امام کے حوالے کرتے ہیں. امام زمان کا راستہ سیدھا راستہ ہے. ہم اللہ کی محبت میں جو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں زمانے کے امام کے سپرد کرتے ہیں, اور زمانے کے امام یہ اہم ترین فیصلہ کرتے ہیں. زمانے کے امام سب سے بڑے منصف ہیں جو وقت زمانہ اور حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کون سی راہ بہترین ہے, جس پہ امام زمان یہ مال صرف کرتے ہیں. تو نہ تو ہمیں قیدیوں کو چھڑانے جانے کی ضرورت ہے, نہ سائلین کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, اور نہ ہی سائلین کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم صحیح سائلین, صحیح مانگنے والا کون ہے اور اس میں بناوٹی مانگنے والا کون ہے, ضرورت مند حقیقی طور پہ کون ہے کون نہیں. شاید ہم اس میں غلطی کر جائے. اس لیے خدا نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ, آپ ان کے مال میں سے صدقہ لے لیجئے اور آپ اپنی دعاؤں سے برکات سے ان کے گھر کو آباد کر دیجئے. تو اللہ فرماتے ہیں نیکیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ ان لوگوں کے درمیان مال صرف کریں, اپنے مال کو اللہ کی محبت میں صرف کریں. وقام الصلاۃ وآت الزکات, اور نیکی اس میں ہے کہ صلاۃ قائم کرے, خدا کو یاد کرے, زکوٰۃ ادا کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, کیسی کیسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نیکیوں میں شمار کرتا ہے. عام طور پر انسان کسی کو مسلمان کہنے کے لیے جن چیزوں کو گنواتا ہے شاید بہت ہی کم ہی اس کا تذکرہ اس میں آتا ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, جب کسی سے کوئی عہد کرے, جب کسی سے کوئی وعدہ کرے اس کا وفا کرے. جس طرح ہم نے بیعت کی ہے اس بیعت کو وفا کرے. بیت الخیال کے ممبران نے خصوصی عبادت کے لیے ایک عہد کیا ہے جس کو امام اپنے فرمان میں موٹا کانگوا واڑا کہتے ہیں یا بڑی بیعت والے. ایک بیعت تو وہ ہے کہ آپ امام کی مرید میں آتے ہیں, مریدی میں آتے ہیں, اس کے بعد جب پھر سے امام کے حضور میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم خصوصی عبادت کی بخشش لینے آئے, ہم کریں گے, تو مولا فرماتے ہیں آپ بڑی بیعت والے ہیں. یعنی ایک تو مریدی کا بیعت, اور پھر آپ نے امام کے حضور میں حاضر ہو کر یہ قول دیا ہے کہ عبادت بندگی کریں گے. تو خدا فرماتا ہے جہاں آپ نے قول دیا ہے, جہاں آپ نے وچن دیا ہے, جہاں آپ نے وعدہ کیا ہے, عہد کیا ہے, اس عہد پر وفا کریں گے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, اور جب تکلیف آئے, مصیبت آئے, تکلیف کی حالت میں, مصیبت کی حالت میں صبر کرنے والا. صبر کو بھی اللہ نیکی قرار دیتا ہے, اور صبر کو ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا ذریعہ قرار دیا ہے. باقی چلو اور چیزوں سے تو انسان کو مدد مل جاتی ہے, مگر اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب مشکلات میں ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو چیزوں سے مدد مانگو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ دو چیزیں بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے جو عاجز ہیں, جو گریہوزاری کرتے ہیں, جو ہمبل ہیں, جو ہیوملٹی سے چلتے ہیں. صلاۃ ہماری عبادات آ جاتی ہے, ہماری دعائیں آ جاتی ہے. صبر, واستعینوا بالصبر, مشکل حالات آ گیا ہے, مشکل حالات میں گھر گئے ہیں, خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھو, پینک نہ ہو جاؤ, ہراساں نہ ہو جاؤ, صبر کرو, اللہ کے قانون پہ بھروسہ کرو. کہتے ہیں اللہ کی چکی بہت آہستہ پیستی ہے, اللہ کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے مگر بہت باریک پیستی ہے. اللہ کی چکی چلتی آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک. یعنی اللہ کا اپنا ایک ٹائم ہے, قدرت کا اپنا ایک وقت ہے. صبر کا مطلب یہ ہے اللہ کے قانون اور اللہ کے انصاف پہ بھروسہ کر کے اپنے وقت کا انتظار کرو اور اس سے دعائیں مانگتے رہو, مایوس نہ ہو جاؤ. واستعینوا بالصبر والصلاۃ.
اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں، ان صفات والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کو سچ کر بتایا، واولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں جو کہ پرہیزگار ہیں، یہ لوگ ہیں جو کہ پاکیزہ ہے۔ تو قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی جو حکم دیتا ہے اور ہم سے جو اعمال خداوند تعالی انجام دلوانا چاہتا ہے، ہمارے اس پورے وجود پہ اللہ تعالی کوئی نہ کوئی حکم، کوئی نہ کوئی فرض نافذ کرتا ہے۔ خدا نے ہمیں عقل دی ہے تو عقل پہ کچھ کام رکھا، خدا نے ہمیں جسم دیا ہے تو جسم پہ کچھ کام ہے، خدا نے ہمیں روح دی ہے تو روح پر کچھ کام ہے، خدا نے ہمیں دل دیا ہے تو دل پر کچھ کام ہے۔ کام کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگی میں لے آؤ، تاکہ جس طرح پوری کائنات مسلمان ہے اس طرح تم بھی مسلمان بن جاؤ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ فرماتا یہ کافی نہیں ہے۔ اف غیر اللہ، خداوند تعالیٰ کی طرف وہ کون سا دین چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، جبکہ زمین و آسمان کی سب چیز مسلم ہو کر چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب پوری کائنات مسلم ہے تو انسان اور کون سا دین چاہتا ہے؟ تو اسلام کوئی رسمی دین نہیں، اسلام کوئی زبان سے کہنے والی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح پوری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے، تم بھی اس کے حکم کے تابع ہو جاؤ، تمہارے 24 گھنٹے اس کے حکم کے تابع رہے، تمہارا پورا وجود اس کے حکم کے تابع رہے۔ اور ہم انہی حکم میں سے چند کا تذکرہ کریں گے، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ایک عملی مسلم بناتے ہوئے 24 گھنٹہ ہمارا وجود ایک حقیقی اسلام کا پیکر بن کے ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ چلے۔ ہمارے وجود پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہے، ہمارا جسم ہے، جو وقت اللہ نے دیا ہے، اللہ فرماتا ہے اس میں سے تھوڑا سا وقت فارملی رسمن تم عبادت بندگی میں صرف کرو۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ ساری وہی باتیں ہیں جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے، بچوں کے ساتھ بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ روزانہ عبادت گاہ میں جانا اور روزانہ واعظ و نصیحت سننا یا ہفتے میں ایک دفعہ واعظ و نصیحت سننا، یہ ڈیلی جانا صبح شام عبادت بندگی کرنا، کیا مطلب ہے اس کا، کیا فائدہ ہے؟ تو دو دوست آپس میں بات کر رہے تھے، ایک دوسرے دوست سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ تو سالوں سے مسجد میں جاتا ہے، مولوی صاحب کا واعظ سنتا ہے، تقریریں سنتا ہے، کیا فرق پڑا ہے تیرے اندر؟ 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں تو چکر کاٹ رہا ہے مسجد کا، کیا فرق پڑا ہے تیرے اندر، کیا فائدہ ہوا ہے تجھ میں؟ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی مثالوں میں بہت بڑی نصیحتیں ہمارے لیے، کیا فرق پڑا تجھ میں؟ تو اس نے سامنے پوچھا کہ بھائی تو اپنے گھر جاتا ہے روزانہ، اپنے فیملی کے ساتھ وقت گزارتا ہے؟ کہاں گزارتا ہوں، فیملی کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ تیری ماں تجھے کھانا پکا کے کھلاتی ہے؟ بولے سالوں سے کھلاتی، سالوں سے کھلاتی ہے، تو پیدا ہوا اس وقت سے لے کے آج تک تیری ماں تجھے کھانا کھلا رہی، تو روز اس گھر میں جاتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، ڈیلی کھانا کھاتا ہے، وہی چند اشیاء ہے جن کو گھما پھرا کے تیرے ماں پکا کے تجھے کھلا دیتی ہے، وہ تو کھا رہا ہے، کیا فرق پڑا ہے تجھ میں؟ یہ 20 سال 25 سال سے تجھے اس گھر میں کھانا کھا رہا ہے، کیا فرق پڑا ہے تجھ میں؟ کہ دیکھ میری باڈی کیسی بن گئی، میں کتنا تندرست ہوا ہوں، کہ یہ فرق پڑا ہے؟ تو ایک گوشت کا لوتھڑا پیدا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ، تیرے ماں نے روز دودھ پلا کر کھلا کر تجھے ایک مکمل انسان بنایا ہے۔ یہ روز روز کا کھانا جو ہے یہ تیری خوراک ہے،
اس طرح روز روز کی عبادت، صبح شام کی عبادت، روز روز کی نصیحت، یہ روح کی غذا ہے. جس طرح ہمارے جسم کی غذا ہے اس طرح ہماری روح کی غذا ہے. جس طرح ہمارے جسم کی فٹنس کی ضرورت ہے اس طرح روح کی فٹنس کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، تندرست رہتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، صحت مند غذا کھاتے ہیں تو چھوٹی موٹی بیماری سے ہم کو تکلیف نہیں ہوتی. بڑی بیماری بھی اگر آتی ہے تو ہماری جو قوت مدافعت ہے، جو ہمارے امیون سسٹم ہے، وہ مضبوط ہوتی ہے ان بیماریوں کو روکنے کے لیے. اگر ہماری غذا درست نہیں، اگر ہم ورزش نہیں کرتے ہیں، اگر ہم کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے، خود ہی اپنے جسم پہ ہم ظلم کرتے ہیں تو بیماری کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں. ہم بلاتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. پھر دو چھینک بھی آ جاتی ہے تو بندہ پلنگ پہ گرتا ہے جا کر. کیوں؟ امیون سسٹم بڑا کمزور ہے، چھوٹا سا جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہماری روح کی حالت ہے، ہمارے ایموشنز، ہمارے جذبات کی حالت ہے. ہماری ہر روز کی صبح شام کی عبادت، دن رات 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہماری روح کے اندر قوت پیدا کرتی ہے، تاکہ جب ہم پر مشکل حالات آئیں، خدا نہ کرے مشکل حالات آئیں مگر اس سے چھٹکارا نہیں ہے. Life will have many disappointments for you. If 1/5 of one's hopes is realized, one is extremely lucky and fortunate. مولانا نے فرمایا زندگی میں تمہارے سامنے بہت سی مایوسیاں اور نا امیدیاں آئیں گی. اگر کسی کی امیدوں کا 5واں حصہ بھی بر آئے تو سمجھ لو کہ تم بہت خوش قسمت ہو. تو مشکلات، مصائب تو آنے والے ہیں، مگر اگر ہم اندر سے یہ کبھی بھی اس خیال میں نہ رہیں کہ مشکلات اور تکلیف اور آفت کا بچاؤ انسان بیرونی قوت سے کرتا ہے، بیرونی قوت سے نہیں کرتا. لوگوں کے سہارے اچھی بات ہے، لوگوں کا سہارا بھی ہوتا ہے، اس بھروسے پہ نہ رہے. اصل اسٹرینتھ اندر کی ہے، اصل طاقت اندر کی ہے. وقت آنے پر جو چیز ہمیں سہارا دیتی ہے وہ انر اسٹرینتھ ہے، اندرونی قوت ہے. ایمان، یقین، ذکر، یقین کی قوت. اور وہ یقین کی قوت ذکر سے آتی ہے، عبادت سے آتی ہے، فکر سے آتی ہے، باقاعدگی سے دعا بندگی جماعت خانے میں حاضری سے آتی ہے. تو یہ جو ہماری روزمرہ کی ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کر کے ہم اپنے اندر ایک بہت مضبوط باطنی قوت پیدا کرتے ہیں. مدر ٹیریسا کا نام آپ نے سنا ہے. وہ ایک دفعہ یہ جو غزہ کی پٹی ہے اسرائیل اور فلسطین کے جھگڑے میں، تو وہ غزہ کی پٹی سے بارڈر سے اسرائیل سے گزرتی ہوئی اور فلسطینی علاقے میں جا رہی تھی. تو بارڈر سیکیورٹی فورس جو کھڑی تھی وہاں، انہوں نے ان سے ایک سوال کیا. ان کی ذمہ داری ہوگی سوال پوچھنے کی. انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار لے کے جا رہی ہیں؟ Are you carrying any weapon? کیا آپ کوئی ہتھیار اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہیں؟ کیونکہ وہ ملٹری زون ہے، وہ عسکری علاقہ ہے. انہوں نے کہا ہاں میں ایک ہتھیار لے جا رہی ہوں ساتھ میں. مائی بک آف پریئرس، میری دعاؤں کی کتاب. میں ہتھیار لے کے جا رہی ہوں اپنے ساتھ، میری دعاؤں کی کتاب. وہ ایک درویش صفت خاتون تھی، آپ جانتے ہیں ان کو سینٹ ہوڈ ملا ہے، درویش کا درجہ دیا گیا ہے. وہ کہتی یہ میری طاقت ہے، یہ میرا ہتھیار ہے. مولا فرماتے ہیں اگر آپ عبادت بندگی میں پابند رہیں گے تو آپ مشکل میں کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے. اور دوسری بات، جب آپ کامیاب ہوں گے تو کامیابی میں آپ حلیمی کا مطلب سمجھیں گے. یہ آپ کو کامیابی میں مغرور نہیں ہونے دے گی، جو درویشوں کی صفات ہے، جو پیغمبروں کی صفات ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. جب اللہ کی نصرت آئی، فتح آئی اور لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں بڑائی نہ کرنا، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو تسبیح پڑھنا،
परवरदिगार के हम्द की तस्बीह पढ़ना और इस्तगफार करना, इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। तो ये जो रोज़मर्रा की हमारी जमात खाने की प्रैक्टिस, हमारी दुआ की प्रैक्टिस, जमात खाने की हाज़िरी, ज़िक्र, तस्बीह, ये हमें अंदर से मजबूत करती है, हमारी रूहानी तरक्की में इजाफ़ा करती है, और सबसे बड़ी बात, हम एक हकीकी मुस्लिम रहते हुए हमारे वजूद का वो हिस्सा जो अल्लाह चाहता है अल्लाह के ताबे रहे, अल्लाह के ताबे रहता है। सुबह शाम जमात खाने में आकर अपना सर झुकाकर कम से कम हम हाजिरी लगाते कि खुदाया मैं मुस्लिम हूँ, सुबह आया तब भी मुस्लिम था, अब शाम को आया हूँ तब भी मुस्लिम हूँ, मेरा सर तेरे आगे झुका हुआ है। इसी तरह अल्लाह ने हमारे माल पर जिम्मेदारी डाली है, हमारे माल पर भी अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली है कि इस माल में से अल्लाह का हक अदा करो। दसों माल वाजिबात अदा करके अपने माल को पाक को साफ रखो ताकि हमारा पूरा वजूद पाक रहे। दसों माल वाजिबात, इमाम का हक, अभी तो हम में तकरीबन सब गाड़ियां चलाते हैं, ये फ्यूल की तरह है, ईंधन की तरह है। अगर फ्यूल मैला है, इसमें मिलावट है, इसमें कचरा है, तो आपकी पूरी गाड़ी का परफॉर्मेंस खराब होगा। आपकी कितनी भी महंगी और कितनी ही खूबसूरत गाड़ी क्यों न हो, फ्यूल पे बहुत डिपेंड करता है। फ्यूल पाक साफ सुथरा होना चाहिए। गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, अन्न बगड़े तो मन बगड़े, पानी बगड़े तो वाणी बगड़े। अन्न कहते हैं खाना को, अन्न बगड़े तो मन बगड़े। खाना अगर खराब है यानी हलाल नहीं है, पाक पाकीज़ा नहीं है, अगर उसमें गड़बड़ है जो कुछ हम खा रहे हैं, तो मन बगड़े तो फिर तुम्हारा दिल बिगड़ गया। खुराक में अगर खराबी है तो दिल बिगड़ गया, पानी में अगर गड़बड़ है तो तुम्हारी जबान में गड़बड़ है। यानी कहावत है कि खाना खराब है तुम्हारा दिल खराब हो गया, पानी खराब है तुम्हारी जबान खराब हो जाएगी। यानी इन चीजों का इतना गहरा अमल दखल हमारे वजूद के अंदर होता है कि हम अपनी कमाई को पाक साफ सुथरा रखें। मौला ने फरमाया, द सौंद इज द foremost of all duties and without it there is no foundation, just as without dua even 2 minutes each time there is no foundation for other prayers। कि दसों तमाम फराइज में बुनियादी है, जैसे कि दुआ, फिर भले 2 मिनट के लिए भी आप दुआ पढ़ते हैं, जिस तरह दुआ के बगैर मजहब की बुनियाद नहीं, इसी तरह दसों के बगैर हमारे इबादत और हमारे दीन की कोई बुनियाद नहीं। दसों के साथ एक लफ्ज़ सुक्रीत इस्तेमाल होता है जो हम दुआओं में मांगते, बाज़ वक़ात लोग पूछते हैं ये सुक्रीत क्या है। ये सुक्रीत आज के ज़माने में, सुक्रीत का लफ्ज़ी तर्जुमा है नेक आमाल, और ये जो हलवा आपको नज़र आता है जो हम आब शफ़ा के साथ देते हैं, इसको भी सुक्रीत कहा गया। गिनान में ये 5 अज्जा से बनते हैं, और हम दुआ तस्बीह में दुआ मांगते हैं कि मौला दसों सुक्रीत में पूरा रख। आज के ज़माने में हमारे पीरों ने बताया कि इस दौर में खीर, खान, ग्रत, अमृत, भोजन, ये 5 चीज़ें हैं जिनसे हम ये हलवा तैयार करते हैं। फरमाते हैं ये कुर्बानी की एक अलामत है। जिस तरह ये मीठी और खालिस चीज़ें, इसी तरीके से हम नेक अमाल, सच्चाई, सब्र, अफ़ू दरगुज़र, ईमान और ज़िक्र के तोहफे कुर्बानी के तौर पर ज़माने के इमाम की हुजूर में पेश करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद यानी नफसानी ख्वाहिशात, गुस्सा, लालच, दुनिया पर फरेफ्तगी और घमंड और तकब्बुर, इन चीज़ों को तर्क करने की कुर्बानी के तौर पर ये अलामतें हैं। ये जमात की तरफ से तैयार की जाती है, और जमात को इसमें शामिल होने के लिए अपनी तरफ से कुछ न कुछ नजराना ज़रूर देना चाहिए। इसलिए हमें ये दुआ में ये बात बताई गई है कि मौला जमात को दसौंद में और सुक्रीत में पूरा रखना। ये जो नेक आमाल का एक तोहफा हम ज़माने के इमाम की हुजूर में पेश करते हैं, इसमें तमाम जमात को एक नजराने के तौर पर शरीक होना एक लिहाज से बहुत ही ज़्यादा
اچھا سمجھا جاتا ہے، معقول بات سمجھی جاتی ہے، جس کی کہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک اور اہم ویلیو جو ہمارے طریقے کی اور ہمارے امام زمان کی ہدایات کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا۔ خدا نے قرآن شریف میں بھی اس کو بہت اہمیت دی ہے، اور ہماری پوری زندگی میں یہ چیز ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور وہ ہے ہماری فیملی، خاندان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں خاندان کو بڑی اہمیت دی ہے۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولانا نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے سامنے کچھ آبجیکٹیوز، کچھ اہداف، کچھ ہدف مقرر کریں، اپنے مذہب کی پریکٹس کی آبجیکٹیوز، صراط مستقیم کی آبجیکٹیوز۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولانا نے فرمایا آبجیکٹیو آف اے یونائٹڈ فیملی، مل جل کر رہنے والے، پیار محبت سے رہنے والے، آپس میں محبت سے رہنے والے خاندان کی آبجیکٹیو اپنے ساتھ میں رکھو۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیملی، مرد عورت کا رشتہ، خاندان کا رشتہ، خدا نے اس کو معجزہ قرار دیا ہے، اپنی آیات کا حصہ قرار دیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ فرماتا ہے میری آیات میں سے، میری معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے، تم ہی میں سے تمہارا ایک جوڑا بنایا ہے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، تم کو اس میں آرام اور راحت ملے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم دونوں کے درمیان ہم نے محبت اور رحمت پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت کا یہ رشتہ بنایا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اس اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا والنساء، اس میں سے بہت سے مرد، بہت سی عورتیں پھیلا دی۔ اللہ فرماتا یہ میرے معجزات ہیں، اور مرد اور عورت دونوں کی تعلقات اور دونوں کی ذمہ داری کے متعلق اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے قرآن میں فرماتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس ہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں سے کہا جا رہا ہے وہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ لباس آدمی زینت کے لیے بھی پہنتا ہے، اور لباس انسان ستر پوشی کے لیے بھی اپنی شرم کو چھپانے کے لیے بنیادی طور پر پہنتا ہے۔ تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے تم دونوں مرد اور عورت ایک دوسرے کی شرم، عزت، آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے بنائے گئے ہو، تم ایک دوسرے کے لباس ہو، ایک دوسرے کے عیب کو ڈھانپنے والے ہو۔ خاندان میں بہت سے کیریکٹرز ہیں۔ ایک کپل کی شادی ہوئی اور شادی کے چند مہینے بڑے اچھی طرح گزرے، دونوں بڑے سمجھدار قسم کے تھے۔ جو بیوی تھی وہ اخبارات پڑھتی تھی، میگزین پڑھتی تھی، تو میگزین پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ اس کو خیال آیا، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ بھائی ہم ایک کام کرتے ہیں، ہماری شادی کے اندر، ہمارے رشتے کے اندر کبھی کسی قسم کی کوئی دراڑ نہ آئے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ہماری غلط فہمیاں نہ ہو، تو میرے پاس ایک آئیڈیا آیا ہے، پڑھتے پڑھتے میں اس کی لسٹ بناتی ہوں، تم ایک لسٹ بناؤ جو تمہیں لگتا ہے کہ مجھ میں نہیں ہونی چاہیے، جو تمہیں پسند نہیں ہے۔ کل صبح ناشتے کے ٹیبل پہ ہم بیٹھیں گے اور اپنی اپنی لسٹ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ تم چینج کرو اپنے اندر، اور وہ کون سی چیزیں جو تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں پریشان کرتی ہوں، تاکہ ہم بالکل دونوں ایک جیسے ہو جائیں، دونوں کو کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہ رہے۔ شوہر کہتا ہے اچھی بات، وائی ناٹ۔ دونوں کام میں لگ گئے۔ اگلی صبح ناشتے کے ٹیبل پہ
Here it is. This is my list. بیگم یہ میری لسٹ ہے 3 صفحات. تمہاری یہ باتیں مجھے کیریکٹر امپورٹنٹ نہیں ہے, میسج امپورٹنٹ ہے. تمہاری یہ باتیں مجھے پسند نہیں ہے, تم یہ کر دو مجھے اریٹیشن ہوتا ہے, تم یہ چینج کر دو, یہ بالکل بند کر دو, یہ نکال دو, اور اس سے نہیں ملو اور اس سے نہیں ملو. وہ لسٹ پڑھتی گئی اور شوہر کے آنکھوں سے آنسو آتے گئے. اتنی خرابی ہے میرے اندر اور اتنا بڑا امتحان ہے. وہ تم یہ چینج کرو, تم یہ چینج کرو, تو تمہاری یہ بات اچھی نہیں لگتی, یہ اچھی. اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اس کی لسٹ پوری ہو گئی. شوہر سے کہتا ہوں ناؤ اٹس یور ٹرن, تمہاری لسٹ لاؤ, تمہاری لسٹ. شوہر کہتا آئی ڈونٹ ہیو اینی لسٹ. لیے پرفیکٹ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق سے کہوں کہ میری مرضی کے مطابق بدل جاؤ. کیریکٹر امپورٹنس نہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے مرد نے لسٹ بنایا, عورت نے نہیں بنائی, اور عورت نے یہ کہا کہ میں کون ہوتی ہوں کہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے والی. اصل میسج اس میں یہ ہے کہ انسان کو اس کی تمام تر خامیوں کے ساتھ ایکسپٹ کرنا چاہیے. دنیا میں کون آدمی ہے, کون مرد کون عورت جو کہے کہ وہ پرفیکٹ ہے, یا وہ کہے کہ اسے اس کا آئیڈیل ملا ہے. آئیڈیل خیالات میں ہوتے ہیں, پریکٹس میں نہیں ہوتے ہیں. ہم خیالی دنیا میں اور میڈیا کی دنیا میں بہت چمک دمک دیکھتے ہیں. وہ سپنوں کی دنیا ہے, وہ میڈیا کی دنیا ہے, ریئل نہیں ہے. ریئل دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ہم سپنوں کی دنیا میں نہ رہیں, حقیقت کی دنیا میں آئے. یہ رشتے, یہ فیملی, گھرانہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہمارا. زندگی کچھ سے کچھ ہو جائے, زندگی میں سب سے زیادہ جو لوگ کام آنے والے ہیں فیملی ہے. اے مین بورنز ان دا فیملی اینڈ ڈائز ان دا فیملی. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو خاندان میں ہوتا ہے, سب فیملی والے آس پاس ہوتے ہیں. پھر چاہے زمین آسمان ایک ہو جائے, جب آدمی مر جاتا ہے تو یا تو فیملی والے آس پاس ہوتے ہیں, یا کوئی نہیں ہوتا تو پوچھتے ہیں اس کا کوئی ہے, کوئی وارث ہے, کوئی ماں باپ, بھائی بہن, رشتہ دار. اب دیکھیں اس وقت بھی کوئی خدا نہ خواستہ کہیں کسی کا حادثہ ہوتا ہے تو آپ کس کو انفارم, کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ فیملی. یہ بانڈ, یہ رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے, میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے. اس کا احترام ہونا چاہیے, اس کے رسپیکٹ ہونی چاہیے. لوگوں کو کریکٹ کرنے کی بجائے لوگوں کو انکریج کرے. جو جیسا خدا نے جس کو جیسا بنایا ہے اس کو اسی طرح ایکسپٹ کرنے سے ہماری زندگی کے بہت سے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں. ماں باپ کی رسپیکٹ, ماں باپ کا احترام. میرے خیال سے کوئی بھی اولاد ماں باپ کا ان پر جو احسان ہے, ماں باپ نے جو قربانیاں بچوں کے لیے دی ہیں, دنیا کی کوئی بھی بچے اس وقت تک ریئلائز نہیں کر سکیں گے جب تک کہ خود ماں باپ نہ بنے اور اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دے. تب ان کو پتا چلے گا کہ یہ میرے ماں باپ بار بار ڈوز اینڈ ڈونٹس کیوں کرتے تھے, یہ کرو یہ نہیں کرو. آج مجھے پتا چلتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے راتوں کی نیند حرام کرتا ہوں, میں اپنا خود نہیں کھاتا, اولاد کو دیتا ہوں, میں اتنی فکر کرتا ہوں. تب وہ ریئلائز کرتا ہے کہ میرے ماں باپ تو, آج تو میں اتنی فیسلٹی والی دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں, میرے ماں باپ 20-25-30 سال پہلے تو اور ڈیفیکلٹ دنیا میں تھے. انہوں نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا ہوگا. اور یاد رکھیے ماں باپ کے احسانات جو اولاد پر ہیں اس کا کوئی ریٹرن نہیں ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اولاد کبھی اس کو ریٹرن نہیں کر سکتی. ماں باپ کی دعائیں, ماں باپ کی خدمت بہت عام ہے. کسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی, سائے میں زندگی جو گزارے, دعاؤں کے سائے میں زندگی جو گزارے دعاؤں کے,
بچے اداس ہوتے نہیں ایسی ماؤں کے، ایسی ماؤں کے بچے اداس نہیں ہوتے کبھی، جو اپنی زندگی ماں باپ کی دعاؤں کے سہارے گزارتے، اور ماں باپ کی دعاؤں کے لیے ماں باپ کی خدمت اہم ہوتی ہے، ماں باپ کا احترام اہم ہوتا ہے۔ ہم اس کو شاید زندگی میں بہت دیر سے جا کے ریئلائز کرتے ہیں، مگر یہ قدرت کا دیا ہوا ایک رشتہ ہے۔ گھروں میں بزرگوں کا احترام، ماں باپ کا احترام، اور ماں باپ کی ذمہ داریاں جو کہ ان کی اپنی اولاد کے واسطے ہے۔ قدرت نے اگر اولاد دی ہے تو اس کے ساتھ فرائض بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ فرائض بھی آتے ہیں۔ ماشاءاللہ قدرت نے ہم میں سے بہتوں کو مالی طور پر بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، ہم بڑے آسودہ زندگی گزارتے ہیں، ہمارے آس پاس ہم ایک اچھی ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس ہمارے بہت سے کام سنبھالنے کے لیے نوکر نوکرانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، زندگی کی آسودگی ہے، مگر کچھ کام اولاد کے وہ ہیں جو ماں باپ ہی کرتے ہیں، اور ماں باپ ہی کو کرنا چاہیے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ بچوں کو کوالٹی ٹائم ضرور دیں، یہ نہ سمجھے، یقیناً ہم نہیں سمجھتے ہوں گے، اور خدا نہ کرے ہم کبھی ایسا سمجھے کہ ہمارے گھر میں اگر نوکر چاکر اور ہمارے میڈ اور آیا ہیں، ہمارے بچوں کو بڑے کر لیں گے، ہمارے بچوں کو پال لیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ بچوں کے ساتھ ماں باپ کا کوالٹی ٹائم، کتنا ٹائم آپ بچوں کے ساتھ بچوں کو دینے کے واسطے گزارتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میں 3 گھنٹہ ٹی وی دیکھتا ہوں تو آپ نے بچوں کے 1 منٹ بھی نہیں دیا ہے۔ بچے کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے 2 گھنٹہ فلم دیکھی تو ہم نے بچوں کو کوئی ٹائم نہیں دیا، ہم نے فلم دیکھی ہے۔ وہ کوانٹٹی ٹائم ہے آپ کا، گنتی کا، کوالٹی نہیں۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ، جب مولا کے جسمانی بچے پیدا ہوئے تھے، پرنس حسین، پرنس رحیم، پرنس زہرا، حضرت امام تو ٹریولنگ کو جاری رکھے ہوئے تھے غالباً کئی جماعت خانوں میں، اور مجھے یاد ہے شاید بنگلہ دیش میں مولا تشریف لائے، اور مولانا نے فرمایا جماعت مجھے پوچھتی ہے کہ بیگم کو میں نے ساتھ میں کیوں نہیں لایا، بیگم ساتھ میں کیوں نہیں آئی، آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے چھوٹے ہیں۔ مولانا نے فرمایا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، بلکہ ایک جگہ پہ مولانا نے فرمایا افسوس یہ پاکستان سے مولانا نے ہاف ٹرپ میں بیگم کو واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ مولا کا ٹور لمبا تھا۔ مولانا نے فرمایا آپ جانتے ہیں بچے چھوٹے ہیں، ایسی عمر میں ماں کا بچوں کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ کہ مولا جماعت کے ٹرپ میں دیدار کے لیے، اس میں سے بھی مولا عملی مثال دیتے ہیں۔ اب وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ، اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے کہ جو ان کے بچوں کو سنبھال نہ سکے؟ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ماں کا بچوں کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہم جو اپنے ویلیوز کی، اپنے سنسکار کی بات کرتے ہیں، ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں، یہ ٹریڈیشن ہم کتابوں میں لکھ کر اپنی اولاد کو ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں، اپنے ساتھ زندگی گزار کے وہ ہمارے یہ ویلیوز، ہماری یہ ٹریڈیشنز ہم سے لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کے چند اہم ترین، بہت ہی قیمتی ترین اشیاء میں سے ایک فیملی ہے، ہمارے خاندان ہے، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ اپنے گھر کو، اپنے گھرانے کو مضبوط کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، نہ یہ کہ اس گھر میں میرا حصہ کیا ہے، میرا حق کیا ہے، وہ میں لے لوں۔ اس بلڈنگ کی ہر ایک دیوار کی ایک ایک اینٹ اگر اپنا حق مانگے، 1 منٹ میں بلڈنگ نیچے آ جائے گی، کیونکہ ہر دیوار اپنے حق کی بات کرے گی، لیکن ہر دیوار کی ہر اینٹ ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہے تو مضبوط عمارت کھڑی ہے۔ گھر کے سب ممبر ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامے رہے تو مولا فرماتے ہیں فیملی میں ہمارے لیے خوشی ہے، اور مولا فیملی کی یونٹی، خاندان میں اتحاد کی خاص دعائیں دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنا آواز مکمل کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارا پورے گلف کے ٹور کا آخری دن ہے، اور اس موقع پر نامدار کونسل، نامدار طریقہ بورڈ، تمام جماعت کے مکھی کامرے صاحبان، بحرین، کویت، دبئی، شارجہ، ابوظہبی، العین اور دوحہ جماعت، سب کے مکھی کامرے صاحبان، کونسل کے ہم شکر گزار ہیں۔
دوحہ جماعت ہماری زندگی میں جیسا کہ آپ جانتے بہت اہم جگہ رکھتی ہے. ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہمیں، میں سمجھتا ہوں آپ کو کبھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کی محبت ہماری زندگی میں کتنی اہم جگہ رکھتی ہے. جب بھی ہم یہاں آپ کے پاس آتے ہیں ہم ریفیول ہو کے جاتے ہیں، پھر سے ایندھن لے کے جاتے ہیں، ریچارج ہو کے جاتے ہیں، وہ دعائیں اور وہ حوصلہ لے کے جاتے ہیں کہ آئندہ اور کئی مہینے کئی سال ہم اپنے مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہم آپ جماعت کے تمام جماعتوں کے کتنے احسان مند ہے اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم بیان کر سکیں. جس طرح آپ ہمیشہ پیار محبت شفقت میں ہمیں رکھتے ہیں، اپنی دعاؤں میں، اپنے پیار میں، اپنے محبت میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمت اور پناہ میں رکھے. مولا گنج جماعت کی تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھ زندہ اللہم صلی علی محمد.